خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی سوچ پر۔ میں محمد اقبال۔ کبھی کبھی تاریخ ایسے شخص کو جنم دیتی ہے جو اپنی بات کہنے سے نہیں ڈرتا، جو تنہا سینکڑوں کے بیچ کھڑا ہو کر بھی اپنی بات حق اور دلیل کے ساتھ کہہ سکے۔ ایک ایسا شخص جس کی آواز پارلیمنٹ کے ایوانوں میں بھی گونجتی ہے اور عوامی جلسوں میں بھی، جو سوال کرنے سے پہلے 10 بار نہیں سوچتا کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کی دلیل سچائی پر مبنی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس لیڈر کی جسے لوگ شیر دکن اور مسلمانوں کی مضبوط آواز کہتے ہیں، اسد الدین اویسی۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جن ٹاپکس پر آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ابتدائی زندگی اور خاندان۔ نمبر 2، تعلیم سے سیاست تک کا سفر۔ نمبر 3، پارلیمانی سیاست میں انٹری۔ نمبر 4، AIMIM کا کردار اور ان کی قیادت۔ نمبر 5، ان کا بولنے کا انداز دلیل کے ساتھ جارحانہ۔ نمبر 6، تنازعات اور مضبوط موقف۔ نمبر 7، نوجوانوں کے لیے پیغام۔ نمبر 8، سماجی کام اور عوامی خدمات۔ نمبر 9، ذاتی زندگی۔ نمبر 10، کامیابیاں اور ایوارڈز۔ نمبر 11، موٹیویشنل کلائمیکس۔ نمبر 12، اسد الدین اویسی پر حملہ، حقیقت اور احساسات۔ آئیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسد الدین اویسی 13 مئی 1969 کو حیدرآباد، تلنگانہ، آندھرا پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کا نک نیم ہے نقیب ملت۔ وہ ایک مشہور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد سلطان صلاح الدین اویسی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے طویل عرصے تک صدر اور حیدرآباد کے ممبر پارلیمنٹ رہے۔ خاندان صدیوں پرانا ہے اور دکن کی سیاست میں ایک مضبوط مقام رکھتا ہے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد پبلک اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، مگر یہی بات ختم نہیں ہوئی۔ اسد الدین اویسی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن کا رخ کیا، جہاں انہوں نے مشہور لنکولنس ان لندن سے لا LLB کی ڈگری حاصل کی۔ یہ قانونی پس منظر بعد میں ان کی سیاست میں سب سے مضبوط ہتھیار ثابت ہوا۔ جب وہ لندن سے واپس آئے تو ان کے سامنے 2 راستے تھے، ایک قانونی پیشے میں کیریئر بنانا اور دوسرا والد کی سیاست وراثت کو آگے بڑھانا۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے صرف عدالت نہیں بلکہ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم بھی ضروری ہے۔ 1994 عیسوی میں 25 سال کی عمر میں وہ پہلی بار آندھرا پردیش اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ یہ ان کے لیے سیاست کا پہلا بڑا امتحان تھا اور انہوں نے اپنی تقریر اور دلائل سے جلد ہی اپنی پہچان بنا لی۔ 2004 عیسوی میں وہ پہلی بار حیدرآباد سے ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 2009، 2014 اور 2019 میں بھی لگاتار کامیاب ہوئے۔ پارلیمنٹ میں ان کی تقریریں نہ صرف جوش سے بھری ہوتی ہیں بلکہ ٹھوس آئینی اور قانونی حوالے پر مبنی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مخصوص اسٹائل، انگریزی اور اردو کے امتزاج میں بات کرتے ہیں، جس سے مخالفین بھی ان کی دلیل کا جواب سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین صرف حیدرآباد تک محدود پارٹی سمجھی جاتی تھی، مگر اسد الدین اویسی نے اسے مہاراشٹر، بہار، اتر پردیش اور جھارکھنڈ تک پھیلایا۔ ان کا ماننا ہے کہ سیاست میں مسلمانوں اور دبے کچلے طبقوں کو اپنی الگ اور مضبوط آواز ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف مذہبی سیاست نہیں کرتے بلکہ سماجی انصاف، تعلیم اور روزگار جیسے ایشوز پر بھی کھل کر بات کرتے ہیں۔ ان کے مخالفین مانتے ہیں کہ اویسی جب بولتے ہیں تو سامنے والے کو خاموش کر دیتے ہیں۔ وہ آئین ہند کے آرٹیکلز، سپریم کورٹ کے فیصلے اور تاریخی حوالے سے اپنی بات ثابت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی اور عوامی جلسوں میں بھی سامعین کو آخر تک متوجہ رکھتے ہیں۔ اویسی ہمیشہ صاف کہتے ہیں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ شہریت ترمیمی قانون اور NRC کے خلاف انہوں نے سب سے زیادہ اور دلیرانہ تقریریں کی۔ ایک مشہور تقریر میں انہوں نے آئین کی کاپی لہرا کر کہا تھا، یہی میرا ہتھیار ہے اور یہی میرا قانون ہے۔ وہ بار بار نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے، ووٹ کی طاقت کو سمجھنے اور اپنی حقوق کے لیے پرامن مگر مضبوط جدوجہد کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے
تعلیم تمہاری ڈھال ہے اور اوٹ تمہاری تلوار، ان دونوں کو مضبوط کرو اور پھر کوئی تمہیں کمزور نہیں کر سکتا۔ صرف تقریر تک محدود نہ رہ کر اویسی نے حیدرآباد میں کئی تعلیمی ادارے، اسپتال اور رفاہی منصوبے قائم کیے۔ AIMIM کی امدادی ٹیمیں قدرتی آفات اور فسادات کے وقت سب سے پہلے پہنچتی ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جو انہیں ایک عام سیاست دان سے الگ بناتا ہے۔ اسد الدین اویسی ایک سادہ زندگی گزارتے ہیں، شادی شدہ ہیں اور 6 بچوں کے والد ہیں۔ ان کے بھائی اکبر الدین اویسی بھی سیاست میں سرگرم ہیں اور AIMIM کے اہم لیڈرز میں شامل ہیں۔ 4 بار ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونا، AIMIM کو ایک علاقائی پارٹی سے قومی سطح پر پہچان دلانا، پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ حاضری دینے والے MPs میں شامل ہونا، کمزور طبقات کے حقوق کے لیے مسلسل آواز بلند کرنا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخص اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تو اسد الدین اویسی کی مثال دیکھ لیجئے۔ ایک آواز نے لاکھوں کو حوصلہ دیا، ایک شخص نے آئین کی طاقت کو ڈھال بنایا اور ایک رہنما نے یہ سکھایا کہ اختلاف بھی دلیل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ جنوری 2022 میں ان پر ایک مسلح حملہ ہوا۔ یہ واقعہ نہ صرف ان کی جان کے لیے خطرہ تھا بلکہ ملک کے جمہوری ماحول پر بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ یہ حملہ اس وقت پیش آیا جب اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کا ماحول تھا۔ اویسی صوبے میں انتخابی مہم چلا رہے تھے، عوام سے ملاقات کر رہے تھے اور اپنے امیدواروں کی حمایت میں تقریریں کر رہے تھے۔ 27 جنوری 2022 کو وہ میرٹھ اور قاص گنج کے جلسے مکمل کر کے دہلی واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ہاپوڑ کے قریب ایک ٹول پلازا پر یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق جب اویسی کی گاڑی کی تیسر ٹول پلازا کے قریب پہنچی تو ایک شخص نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا اور پستول سے فائر کیا۔ گولیاں گاڑی کے دروازے اور شیشے پر لگیں۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور ڈرائیور نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ حملہ آور کو موقع پر پکڑ لیا گیا اور اس کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا۔ اسد الدین اویسی نے واقعے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ حملہ صرف مجھ پر نہیں ہوا بلکہ جمہوریت اور آئین پر ہوا ہے۔ میرا یقین ہے کہ جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ چاہے گا میں زندہ رہوں گا، لیکن میں ڈر کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیاسی اختلافات جمہوری حق ہے، لیکن اس کا جواب دلیل سے دینا چاہیے، تشدد سے نہیں۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ ان کے حامیوں، کارکنان اور عام شہریوں نے سوشل میڈیا اور عوامی سطح پر شدید تشویش اور غصے کا اظہار کیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حق بولنے والے ہمیشہ نشانے پر رہتے ہیں، لیکن ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ واقعے کے بعد حکومت نے حملہ آور کے خلاف مقدمہ درج کیا اور اسلحہ ضبط کر لیا۔ اویسی نے لوک سبھا میں یہ مسئلہ اٹھایا اور مطالبہ کیا کہ ملک میں عوامی نمائندوں کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سرکاری سیکورٹی نہیں لیں گے بلکہ عوام میں رہ کر اپنا کام جاری رکھیں گے۔ یہ واقعہ ایک اہم پیغام دیتا ہے، جو لوگ کھلے عام سچ بولتے ہیں وہ اکثر خطرے میں رہتے ہیں۔ ہمت صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ سچائی پر ڈٹے رہنے میں بھی ہے۔ قیادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف محفوظ جگہ سے تقریر کی جائے بلکہ خطرے کے باوجود عوام کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ اویسی کے الفاظ میں، میں اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ طلباء اور نوجوانوں کے لیے اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا مگر ضروری ہے۔ خوف پر قابو پانا قیادت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اختلاف کو دلیل سے حل کرنا چاہیے، تشدد سے نہیں۔ اسد الدین اویسی پر حملہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ دباؤ یا خوف کے آگے جھکنے والے نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جمہوریت کی اصل طاقت دلیل، برداشت اور مکالمے میں ہے۔ ایک رہنما کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب جان خطرے میں ہو اور وہ پھر بھی اپنے موقف پر قائم رہے۔ اگر پسند آیا تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ خوش رہیں۔